اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بیسیکلی سی پلس پلس کا ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ یہ پراپر ویڈیو پوری دیکھیں گے تب آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں بہتر انداز سے سمجھ آ سکے گا۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہوگا تو آپ وہ کمنٹ کے اندر پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جی آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا۔ سب سے پہلے آپ جب بھی کوئی پروگرام سی پلس پلس کا لکھتے ہیں تو وہ اس کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں سب سے پہلے آپ پروگرام کو کریٹ کرتے ہیں۔ اس میں کریٹنگ اے پروگرام سے کیا مراد ہے؟ کنسسٹ آف ایڈیٹنگ اے فائل ود این ایڈیٹر پروگرام۔ ایڈیٹر پروگرام ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی سافٹ ویئر جس کے اندر آپ پروگرام لکھنے جا رہے ہوتے ہیں اسے ہم ایڈیٹر پروگرام کہتے ہیں۔ نارملی نون سمپلی ایز این ایڈیٹر، جسے سمپل ہم ایڈیٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یو ٹائپ اے سی پلس پلس پروگرام، آپ سی پلس پلس پروگرام ٹائپ کرتے ہیں جسے ہم بیسیکلی سورس کوڈ بھی کہتے ہیں۔ جو آپ سی پلس پلس پروگرام ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں اور جس ٹیکسٹ ایڈیٹر کے اندر اس کو پھر سٹور کرتے ہیں اس کو ہم سورس کوڈ کہتے ہیں۔ آپ آگے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اینی نیسیسری کریکشنز اینڈ سیو دا پروگرام آن اے سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس سچ ایز ہارڈ ڈرائیو۔ اگر آپ نے اس میں کوئی امپروومنٹ کرنی، کوئی بہتری، کوئی غلطی ہوگی، اس کو ٹھیک کر کے پھر آپ اس کو ہارڈ ڈسک کے اوپر سٹور کر دیتے ہیں فار لیٹر یوز۔ سی پلس پلس سورس کوڈ فائل نیمز آفن اینڈ ود ڈاٹ سی پی پی، ڈاٹ سی ایکس ایس اور ڈاٹ سی سی اور ڈاٹ سی ایکسٹینشنز۔ یہاں پہ ایک چیز آپ کو یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ سی پلس پلس کی جو سورس فائل ہے، جو سورس کوڈ ہے جس کے اندر آپ نے سی پلس پلس کا پروگرام لکھا ہوگا، وہ فائلز زیادہ تر ان کی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ ڈاٹ سی پی پی سے بھی ظاہر کی جاتی ہے، ڈاٹ سی ایکس ایس سے بھی، ڈاٹ سی سی سے اور ڈاٹ کیپیٹل۔ یہ جو سارے یہ میں نے پہلے تین پڑھے ہیں یہ اسمال سی ہیں، لیکن جو ابھی آگے اور کے بعد ڈاٹ سی ہے یہ کیپیٹل سی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوٹ دیٹ the C is upper case which indicates that a file contains C++ source code۔ ٹھیک ہے جی، مطلب کہنے کا یہاں پہ اس کا یہ ہے کہ کلر چینج کر تاکہ سمجھنا آسان ہو کہ یہ جو آپ کا کیپیٹل سی یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کیپیٹل سی جو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ نے جو پروگرام لکھا ہے وہ سی پلس پلس والا پروگرام ہے۔ اگر اسمال ہے تو یہ جو اسمال ہے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سی پلس پلس سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں، لیکن ڈاٹ سی کیپیٹل جو ہے یہ سورس کوڈ فائل کو یہ بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اچھا جی، اب نیچے یہاں پہ چلتے ہیں تو دیکھیں یہ لکھا ہے ایڈیٹر کے اندر آپ پروگرام لکھتے ہیں، پروگرامر کریٹس پروگرام بناتا ہے، ایڈیٹر کے اندر لکھتا ہے اور اس کو ہارڈ ڈسک پہ سٹور کرتا ہے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں دو ایڈیٹرز جو ہیں بیسیکلی لینکس سسٹم کے اوپر یوز ہوتے ہیں، وی آئی این ایمیکس اور سی پلس پلس سافٹ ویئر پیکیجز فار مائکروسافٹ ونڈوز۔ کیونکہ ہم نے لینکس پہ تو کام کرنا نہیں ہے، ہمارا بیسیکلی جو فوکس ہے وہ ہے جی ونڈوز کے اوپر، مائکروسافٹ ونڈوز کے اوپر۔ سچ ہے اس میں پھر مائکروسافٹ ویژول سی پلس پلس آ جاتا ہے، پھر اس طرح اس کے اندر microsoft.com ایکسپریس یہ ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو آپ کو یہ سافٹ ویئر مل جاتا ہے۔ اس کے اندر مطلب پہلے سے ایڈیٹرز موجود ہوتے ہیں پروگرامنگ انوائرمنٹ، وہاں پہ آپ سی پلس پلس کا ایڈیٹر وہاں پہ مائکروسافٹ ویژول سی پلس پلس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یو کین آلسو یوز اے سمپل ٹیکسٹ ایڈیٹر سچ ایز نوٹ پیڈ ان ونڈوز ٹو رائٹ یور سی پلس پلس کوڈ۔ آپ سی پلس پلس کوڈ لکھنے کے لیے سمپل ونڈوز کے اندر جو نوٹ پیڈ ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کو آپ کو ریفر نہیں کروں گا کیونکہ بہتر یہ ہے کہ مائکروسافٹ ویژول سی پلس پلس نہیں تو بور لینڈ سی پلس پلس بھی سافٹ ویئر آپ کے پاس کمپائلر موجود ہیں۔ فار آرگنائزیشنز دیٹ ڈیولپ سبسٹینشیل انفارمیشن سسٹمز انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس آر اویلیبل فرام مینی میجر سافٹ ویئر سپلائرز۔ وہ کہہ رہے ہیں بڑی کمپنیز ہیں جہاں پہ بہتر سسٹمز ڈیولپ کیے جاتے ہیں، جہاں پہ ان کے اندر آئی ڈیز آپ کو انوائرمنٹ سافٹ ویئر کے اندر دیے جاتے ہیں جس کے اندر آپ بہتر طرح سے پروگرامنگ پرفارم کر سکتے ہیں۔ یہ سافٹ ویئر جو بناتی ہیں کمپنیز اس کے اندر یہ آپ کو سافٹ ویئر کے اندر مختلف سافٹ ویئر پرووائڈ کرتی ہیں۔ آئی ڈیز جو ہوتے ہیں اس کے اندر مختلف ٹولز ہوتے ہیں، مختلف چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کہ آپ کی مدد کرتی ہیں سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے اندر۔ مطلب اس کے اندر ایڈیٹرز ہو سکتے ہیں جس کے اندر آپ پروگرامز ایڈٹ کر سکتے ہیں، ڈیبگرز ہوتے ہیں، ڈیبگرز بیسیکلی ہوتا ہے کہ پروگرام کے اندر کوئی ایرر ہے اس کو ڈھونڈ کے ختم کرنے کے لیے
ایررز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیورنگ رائٹنگ آف پروگرامز وہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے پروگرام آپ کا کریکٹلی نہیں چل سکتا. ان ایررز کو ریموو کرنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیبگرز بھی یوز کیے جاتے ہیں. تو آئی ڈیز کے اندر آپ کو مختلف آپشنز دی جاتی ہیں. تو پاپولر آئی ڈی جو ہے مائکروسافٹ کا وہ ہے جی مائکروسافٹ ویژول اسٹوڈیو 2010 ایکسپریس ایڈیشن جو ہے، لیکن یہ کیونکہ اس ٹائم کی بک لکھی ہوئی ہے تو آج کل اس کے اپڈیٹ ورژنز بھی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ ہو گیا. پھر ڈیو C++ بھی ہے، پھر نیٹ بینز بھی ہیں، یہ ایکلپس بھی ہے، اور کوڈ لائٹ. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ ٹیکسٹ ایڈیٹر ہیں جن کے اندر آپ کو آئی ڈی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا گیا ہے، جس کے اندر آپ کو بہتر ٹولز پرووائڈ کیے گئے ہیں. یہ ویژول C++ تو آپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہ تو ایک میجر بتا رہا ہے، لیکن میجر سافٹ ویئر اس کے اندر یہ مختلف آپشنز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. مطلب یہ علیحدہ سافٹ ویئر اس کے یہ جتنے بھی جو یہاں پہ بتائے ہوئے ہیں ان کے اندر آئی ڈی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ موجود ہے، مطلب مختلف ٹولز آپ کو دیے گئے ہیں. تو پہلا اسٹیپ آپ کا ایڈیٹنگ ہوتا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ پری پروسیسنگ کرتے ہیں، مطلب کمپائل کرتے ہیں. آپ اپنے جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس کو آپ کنورٹ کرتے ہیں. بیسیکلی اس پروگرام میں آپ جو بھی پروگرام لکھو تو وہ ہائی لیول C++ جو ہے یہ ہائی لیول لینگویجز ہے. تو اس لیے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم پری پروسیسر کچھ کمانڈز ہوتی ہیں جو کہ آپ پروگرام کے اندر ان پٹ یا آؤٹ پٹ فنکشنز کو چلانے کے لیے یوز کرتے ہیں. تو وہ ہمیں پہلے لکھنی پڑتی ہیں اور وہ کمپائلر کو بتانی پڑتی ہیں تاکہ کمپائلر اس کی بیس پر ہمارے فنکشنز کو ایگزیکیوٹ کرے. C++ پری پروسیسر کیا کرتا ہے؟ وہ کمانڈز کو فالو کرتا ہے جو پری پروسیسر ڈائریکٹیوز. پری پروسیسر ڈائریکٹیو کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا ہیڈر فائلز ہوتی ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہیں مختلف پروگرام کے اندر فنکشنز کو یوز کرنے کے لیے، لائک ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ فنکشنز کو استعمال کرنے کے لیے. اب یہ جو ان پٹ آؤٹ پٹ فنکشنز کو استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہیں آپشن، اس کو ہم کہتے ہیں پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کمانڈز ہوتی ہیں. اور اس کو جو C++ پروسیسر کے اندر چلا رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی C++ پری پروسیسر. یہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے اس کمپائلر کے اندر ہی، جس کے اندر کمپائلر بیسیکلی پروگرام ہوتا ہے جس میں پروگرام لکھنے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر یہ ہیڈر فائلز اس کو پروسیس کرتی ہیں، اس کے اوپر کام کرتی ہیں. اور وہ پروگرام کو کمپائل کرنے سے پہلے، مطلب کنورٹ کرنے سے پہلے، آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرنے سے پہلے، کیونکہ آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، کمپیوٹر جو ہمارا ہے وہ ہائی لیول لینگویج کو نہیں سمجھ سکتا. تو کمپائل کرنے سے پہلے، مطلب آبجیکٹ کوڈ ہائی لیول لینگویج سے لو لیول لینگویج میں کنورٹ کرنے سے پہلے، یہ سورس کوڈ سے آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرنے سے پہلے پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کو دیکھا جاتا ہے. دیکھیے کوئی آؤٹ پٹ یا ان پٹ فنکشن مس تو نہیں ہے، یا ہیڈر فائل مس تو نہیں ہے. These manipulation usually include other text files to be compiled and perform various text replacement. آپ اور مختلف ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ ریپلیس کر کے یوز کر سکتے ہیں. زیادہ تر جو پری پروسیسر ڈائریکٹیو آپ کے اس بک کے اندر، یہ چیپٹرز کے اندر آپ کو جو دیے گئے ہیں وہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں سی لینگویج سے ملتے جلتے ہی ہیں. تو دوسرا اسٹیپ آپ کا کیا ہوگا جی، جس کے اندر آپ سمپل یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپائل کرتے ہیں ہم وہ جتنے بھی پری پروسیسر ڈائریکٹیوز کا جو حصہ ہے C++ کا آئی ڈی کے اندر، وہ جتنی بھی ہیڈر فائلز ہیں ان کو کمپائل کرتا ہے آبجیکٹ کوڈ کے اندر. تیسرا یہ یہاں پہ وہی اس کو شارٹ فارم مطلب بیسیکلی تو آپ یہاں پہ پری پروسیسر کے اندر کمانڈس ہم دیتے ہی ہیں، لیکن وہ ہوتے ہی کمپائل کے پروسیس ہی ہے. مطلب مشین لینگویج کوڈ میں کنورٹ کیا جاتا ہے، آبجیکٹ کوڈ کو سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کیا جاتا ہے. جو بھی آپ کا سورس کوڈ ہوگا اس کو آپ آبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کر دیں گے، اور یہاں پہ آپ اسٹور کے ایک بیسیکلی کرتا ہے کون ہے؟ کمپائلر کرتا ہے. جو ٹرانسلیٹر ہوتا ہے وہ کنورٹ کرتا ہے سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں. پھر لنکنگ ایک پروسیس ہوتا ہے. لنکنگ کیا ہوتا ہے؟ C++ پروگرامز ٹپیکلی کنٹین ریفرنسز ٹو فنکشنز. کیونکہ C++ پروگرام کے اندر آپ مختلف فنکشنز یوز کر رہے ہوتے ہیں اور جو ڈیٹا کو ظاہر کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک خاص لائبریریز ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں جی اسٹینڈرڈ لائبریریز. ٹھیک ہے جی، ان لائبریریز کے اندر وہ سارے کے سارا آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو ہیڈر فائلز ہیں، یہ جو فنکشنز آپ یوز کرتے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکرپشن موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ جو بھی پروجیکٹ پہ کوئی پروگرامر کام کر رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی ان لائبریریز کو لنک کر دیتے ہیں، یوز کر دیتے ہیں اس کے اندر.
The object code produced by the C++ compiler. اب جو کمپائلر نے پہلے جو آبجیکٹ کوڈ بنایا تھا ڈیورنگ کمپائلیشن ٹیپیکلی کنٹینز، اور اس کے اندر کچھ جگہ خالی رہتی ہیں، ان خالی جگہ کو پورا کرنے کے لیے، فل کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں لنکنگ کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. اب لنکنگ کرنے کے لیے ایک لنکر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. وہ کرتا کیا ہے کہ آپ نے جو بھی کمپائل کے دوران آپ نے آبجیکٹ کوڈ بنایا تھا، سورس کوڈ سے آبجیکٹ کوڈ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسنگ فائلز ہیں، مسنگ فنکشنز ہیں، جس طرح میں نے ابھی کہا کہ جب آپ اس کو لنکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ آبجیکٹ کوڈ کے ساتھ جو C++ کمپائلر ہے اس کے دوران کچھ ہولز ہوتے ہیں، ان کو فل کرنے کے لیے ہم لنکر کیا کرتے ہیں آبجیکٹ کوڈ کو ان فنکشنز کو ساتھ جو مسنگ فنکشنز ہوتی ہیں، جو کچھ مسنگ اسپیسز ہوتی ہیں، اسٹینڈرڈ لائبریریز کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے تاکہ ایگزیکیوٹیبل پروگرام .exe کی فائل بنائی جائے تاکہ اس کو بعد میں پھر رن کیا جائے. اف دا پروگرام کمپائلز اینڈ لنکس کریکٹلی، اگر آپ پراپرلی اس کو کمپائل کرنے کے بعد .exe کی ایگزیکیوٹیبل فائل بنا لیتے ہیں تو اس کی ایک امیج بن جاتی ہے، آپ پھر سٹور کر سکتے ہیں. تو لنکر کیا کرتا ہے آبجیکٹ کوڈ کو لائبریریز کے ساتھ کمبائن کرتا ہے اور ایک ایگزیکیوٹیبل فائل بناتا ہے، پھر ہم اس کو ہارڈ ڈسک میں سٹور کر سکتے ہیں. ابھی ہم چلا نہیں سکتے اسے، کیونکہ چلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، لوڈنگ والے آپشن میں جانا پڑے گا. مطلب لوڈنگ، آپ کو ریم میں وہ پروگرام لوڈ کرنا پڑے گا. وان نیومن ڈیزائن کے مطابق آپ نے کوئی بھی پروگرام رن کرنا ہے پہلے اسے لوڈ کرنا پڑے گا. بیفور اے پروگرام کین بی ایگزیکیوٹیڈ، پروگرام کو چلانے سے پہلے اٹ مسٹ فرسٹ بی پلیس ان میموری، اس کو مین میموری میں رکھنا پڑے گا. دس از ڈن بائی دا لوڈر، یہ آپ کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے لوڈر، وہ یوز کرتا ہے اس میتھڈ کو. وچ ٹیکس ایگزیکیوٹیبل میں جو کہ آپ نے ہارڈ ڈسک کے اوپر .exe کی فائل بنائی تھی اس کو وہاں سے اٹھائے گا لوڈر اور میموری کی طرف منتقل کر دے گا، بھیج دے گا. ایڈیشنل کمپوننٹس فرام شیئرڈ لائبریریز دیٹ سپورٹ دا پروگرام آر آلسو لوڈیڈ، اور بھی کچھ لائبریریز جو کہ مدد کریں گی پروگرام کو رن کرنے میں وہ بھی لوڈ کی جاتی ہیں لوڈر کی مدد سے مین میموری میں. یہ دیکھیں یہاں پہ ڈائیگرام آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پرائمری میموری ہماری ریم ہے. اب ڈسک کے اوپر سے جو ڈیٹا ہے وہ لوڈر وہاں سے لیتا ہے اور یہ ایرو بتا رہا ہے کہ لوڈر آگے پرائمری میموری مین میموری میں بھیج دیتا ہے. لوڈر آپ کے جو بھی فائل ہوتی ہے ایگزیکیوٹیبل کو اس کو اٹھا کے ریم میں رکھ دیتا ہے. پھر آخری سٹیپ آپ کا ہوتا ہے ایگزیکیوشن. پھر اس کے اندر فائنلی آپ کا کمپیوٹر جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو سی پی یو لگا ہوتا ہے وہ مین میموری میں سے ایڈریسز رجسٹرز اور پروگرام کاؤنٹر رجسٹرز آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی بنیاد پر وہ ڈیٹا وہاں سے آپ کا لے گا ایگزیکیوٹیبل فائل والا اور اس کو چلا دے گا ایک وقت میں ایک انسٹرکشن کو. فائنلی دا کمپیوٹر انڈر دا کنٹرول آف اٹ سی پی یو، کیونکہ ایگزیکیوشن کے اندر سی پی یو کے انڈر ہوتا ہے، سی پی یو نے چلانا ہوتا ہے. تو ایگزیکیوٹ دا پروگرام ون انسٹرکشن ایٹ اے ٹائم، ایک وقت میں ایک انسٹرکشن کو چلایا جائے گا. کچھ ماڈرن کمپیوٹر کے جو ڈیزائن ہے وہ ایک سے زیادہ انسٹرکشنز کو بھی پیرالل سیکوینس میں چلا سکتے ہیں. تو بیسیکلی پھر یہ ایگزیکیوشن کے اندر یہی ہوتا ہے کہ سی پی یو جو ہے وہ ایگزیکیوٹیبل فائل جو ہوتی ہے پرائمری میموری مین میموری میں سے اٹھاتا ہے اور اس کو رن کر دیتا ہے. تو اسی طرح یہ سارا پروسیس آپ کا چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر ہم نے کہا کہ جی ایڈیٹر یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایڈیٹر یوز ہونے کے بعد پھر ہم نے کہا کہ جی کمپائل پری پروسیسنگ ہیڈر فائلز ایڈ کی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے کہا جی کمپائل کرنا پڑتا ہے. کمپائل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی لنکنگ کرنا ہے. لنکنگ کرنے کے بعد آپ نے لوڈنگ کرنا ہے. لوڈنگ کرنے کے بعد آپ ایگزیکیوٹ کریں گے. تو آج کے ٹاپک کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں جی. بیسیکلی یہاں پر ہم نے صرف C++ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ کے بارے میں ہی پڑھنا تھا. تو دوبارہ سمرائز میں کر دوں کہ ہم نے جو پڑھا اس کے اندر سب سے پہلے ہم ایڈیٹر کو یوز کرتے ہیں جس کے سافٹ ویئر کے اندر ہم نے پروگرام لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ہیڈر فائلز کو شامل کرتے ہیں، پروگرام کو لکھتے ہیں، پھر اس کو کنورٹ کرتے ہیں آبجیکٹ کوڈ کے اندر جو ہم کہہ سکتے ہیں کمپائلنگ کا پروسیس سے گزرتے ہیں، کیونکہ کمپیوٹر آبجیکٹ کوڈ ہی سمجھتا ہے، ہائی لیول لینگویج نہیں سمجھتا. کمپائلنگ جب ہو جاتی ہے پراپرلی تو پھر اس کے بعد ہم وہ فائل لوڈ کرتے ہیں، لنک کرتے ہیں. لنکر کی مدد سے ایڈیشنل لائبریری فائل جو آپ فنکشنز یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے پروگرام C++ کے اندر، جو آپ نے سورس کوڈ لکھا ہوتا ہے، جو پروگرام لکھا ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ فنکشن یوز کرتے ہیں اس کے لیے آپ لائبریریز کو یوز کرتے ہیں. C++ لائبریریز جو ہوتی ہیں
بلٹ ان فنکشنز کا استعمال اس میں بتایا جاتا ہے. تو لنکر کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو کمپائل کیے ہوئے کوڈ ہوتا ہے جسے ہم آبجیکٹ کوڈ کہہ رہے ہیں, اس کو لائبریری فائلز کے ساتھ اکٹھا کر دے گا, کمبائن کر دے گا اور ایک ایگزیکیوٹیبل فائل بنا دے گا .exe کی نام سے. پھر آپ اس کو بھی ڈائریکٹلی نہیں چلا سکتے, اس کے لیے پھر آپ کو نیکسٹ لوڈر کے پاس جانا پڑتا ہے. لوڈر کیا کرتا ہے کہ جو آپ کی ایگزیکیوٹیبل فائل بنی ہوتی ہے اس کو مین میموری کی طرف بھیج دیتا ہے کہ اب آپ نے اس کو چلانا ہو تو آپ یہاں پہ چلا سکتے ہیں. ہماری مین میموری پرائمری میموری ہے. پھر اس کے بعد لاسٹ جو سٹیپ ہوتا ہے ایگزیکیوشن, جس میں سی پی یو کے پاس کنٹرول زیادہ ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ جی وہ ریم میں سے وہ انسٹرکشن اٹھاتا ہے جو اس کو بھیجی گئی ہے اور پھر اس کو رن کر کے چلا دیتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے یہ جو ٹاپک ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آیا, کوئی چیز سمجھ نہیں آئی, تو آپ اوپنلی کوسچنس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.